الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں اور بہنوں، میں حافظ محمد سرور زاہد آپ کی خدمت میں دین کی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اے رب کریم آپ کو بھی مجھے بھی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ گزشتہ پروگرام میں داماد رسول ناشر قرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مختصر ان کی شہادت بیان ہوئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے مختصر سا ان کی حالات زندگی کا تعارف کراؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے اس سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی دعوت دی، اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق میرے دوست ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں مجھے، تو نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کہا ہے عثمان اسلام کو قبول کر لو اور جنت کو حاصل کر لو۔ یہ دو جملے بولے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دو جملے ایسے مجھ پہ گزرے کہ جیسے بجلی ہوتی ہے۔ میں نے اسی وقت نبی علیہ السلام کا دست مبارک ان کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیا، پھر گھر پہ نہیں بیٹھے، لوگوں کو دعوت دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور نبی علیہ السلام کے راستے دست بنے، اور جو نبی علیہ السلام کے دشمن تھے ان کو کھلم کھلا دعوت دیتے تھے۔ وہی لوگ جو حضرت عثمان غنی کے دوست تھے وہی دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نشہ اسلام کا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے چڑھ چکا تھا، وہ اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر جو حضرت عثمان غنی کے پاس تھا وہ اسلام پر خرچ کیا، اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، نبی علیہ السلام پر، اسلام پر، مسلمانوں پر خرچ کیا۔ گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی جو جگہ تھی وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی۔ بیر روما جو تھا وہ ایک ہی کنویں کا پانی تھا، مسلمانوں کو تکلیف تھی پانی کے لیے، ننگ دھڑنگ آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، مال و دولت کچھ بھی پاس نہیں تھا،
لیکن پانی بھی میسر نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے مسلمانوں، جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ اس سے بہتر اس کو کل قیامت کے دن پانی پلائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے آدھا کنواں خریدا 12,000 درہم میں۔ شرط یہ تھی کہ ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پانی استعمال کریں گے کنویں کا، اور دوسرے دن یہودی کہتا تھا کہ یہ میرا ہے، میں پانی کو فروخت کروں گا۔ اس یہودی کو کیا خبر، پہلے تو اس کو یہ تھا کہ 2 4 10 12 مشکیزیں نکال لے گا عثمان غنی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا، میری باری میں جو بھی مسلمان یا اور مخلوق خدا اس کنویں سے پانی لے لے، وہ میری طرف سے اجازت ہے۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آتی، رش لگا ہوتا۔ جس دن یہودی کی باری آتی، وہ وہاں اکیلا بیٹھا مکھیاں مارتا ہوتا۔ اس نے سمجھ لیا کہ میرے جو باری تھی، اب جو اس میں مال و دولت آتا تھا وہ ختم ہو چکا، وہ دوسرا حصہ بھی فروخت کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 8,000 دینار میں وہ دوسرا حصہ جو تھا وہ بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یہ مسلمانوں پہ خرچ کیا۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ مسلمان جہاد میں ہیں اور فاقہ میں ہیں۔ اسی وقت 14 اونٹ لدے لدائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے کہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دیں۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 یا 4 دن سے فاقہ میں ہیں، ان کی اولاد فاقہ میں ہے، اہل بیت فاقہ میں ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جاتے ہیں گھر میں، کافی سامان لیا کھانے پینے کا، اور 300 دینار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ جنگ تبوک جو روم نے اعلان کیا، قیصر روم نے اعلان کیا کہ ہم آ رہے ہیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں ہمارے آگے کون آتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو علم ہوا، آج کل کے یہ حکمران ہوتے پاؤں میں پڑ جاتے، اسلام کی پرواہ نہ کرتے، بس ہم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں۔ آج کے حکمرانوں کا یہ ایمان ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دور تھا، قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے فرمایا ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت زراعت بھی آخری مراحل میں تھی، ابھی کٹنے کو تیار نہیں تھی، تو مسلمان کمزور تھے، مالی حالات کمزور تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا 40,000 فوج تھی، جو 30,000 پیدل تھی اور 10,000 سوار تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پچھلے میں پروگرام میں 4,000 کا بیان کیا تھا، لیکن وہ 4,000 نہیں تھا، 10,000 کا خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بما جوتوں کے تسمے تک برداشت کیا، قبول کیا، دل کی گہرائیوں سے قبول کیا کہ مسلمان ہیں، ساتھی ہیں، اور 10,000 اونٹ دیا اور 1,000 دینار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں دے دیا، یا رسول اللہ یہ اس کے اخراجات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں میں ایسے دیناروں کو ادھر ادھر کر دائیں اور بائیں ہاتھوں میں کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ فرمایا تھا
آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی گرفت نہیں ہے، لا یضر، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دل کھول کر اسلام کی خدمت کی ہے اور اللہ کے قرآن کو جمع کیا ہے۔ حضرت عثمان جو آج پڑھتے ہیں ہم قرآن اللہ کا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے، شادی سے پہلے ہر ایک کوئی دیکھتا ہے، اپنی بیٹی کے رشتے کے متعلق داماد کو تلاش کرتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں تحقیق کی ہے، دیکھا ہے، ان کے ایمان کو پرکھا ہے، ان کے ایمان کو دیکھا ہے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک نہیں ہے 4 ہیں۔ دیکھو نا کتنے دکھ والی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو ہی تسلیم نہ کرے، ہماری کو اولاد کو تسلیم نہ کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ڈنڈا لے کر چلے جائیں گے، تلوار لے کر چلے جائیں گے، آج کل کے حساب سے رائفلیں لے کر چلے جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو تسلیم بھی نہیں کرتے، یہ کتنی بری بات ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پھر داستان بتاؤں گا کہ ان کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا، یہ پھر کسی دن انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو حضرت رقیہ جب اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کا عقد نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ جب وہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اے عثمان میری یہی بیٹیاں تھیں، اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے عقد میں دے دیتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی شان ہے۔ جس دن اس دنیا سے جاتے ہیں شہادت کا یہ مہینہ ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، بہت مصائب آئے، 40 دن تک پانی بند رہا، کھانا پینا بند رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے حضرت حسن و حضرت حسین، حضرت طلحہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کوئی باغی اندر نہ جا سکے، لیکن اندر چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کنانہ بن بشر نے لوہے کی لاٹ ماری، خون سر سے جاری ہوتا ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عثمان جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو، پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ فرمایا جب پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، نہ پھر بھوک رہتی ہے نہ پیاس رہتی ہے۔ آج بھی اللہ کے قرآن میں وہی تاثیر موجود ہے۔ جب دنیا سے چلے گئے 2 دن بے گور و کفن پڑے رہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جرأت کی، باغیوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم بھئی دفنائیں گے، ان کے گور و کفن کا بندوبست کریں گے، کوئی آتا ہے میدان میں آ جائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، وہ میدان میں آتے ہیں، اے باغیوں اگر تم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنانے کی کفنانے کی اجازت نہ دی تو میں خود میدان میں آ جاؤں گی۔ 17 آدمی ڈرتے ہوئے باغیوں سے، دوسرے آتے نہیں، میت کو اٹھایا ہے، چارپائی پہ اٹھایا ہے۔ آج جو فوت ہوتا ہے
چارپائی پہ، میت کی چارپائی پہ پھول نشابر کیے جاتے ہیں، عطر نشابر کیا جاتا ہے، لیکن دیکھو عثمان غنی اتنا مظلوم ہے کہ ان کی قبر پر پتھر، ان کی چارپائی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب نہیں لے گا، لیا ہوگا، ضرور لیا ہوگا کہ داماد رسول، عاشق رسول کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، باغیوں نے کہا کہ جنت البقیع میں دفنانے کی اجازت نہیں ہوگی، چلو دور دفنا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر دفنایا گیا، بعد میں کسی نے ایسے نگاہ سے دیکھا، قربان جائیں، جہاں اماں سعدیہ حلیمہ کی قبر ہے، ان کے پاؤں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام دے دیا۔ رب کریم وہ مقام بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں وہ جگہ، وہ ان کی قبر دیکھنے کی توفیق دی ہے۔ گئے ہیں کئی مرتبہ، جب وہاں پہ جاتے ہیں دل خون کی آنسو بھی روتا ہے، لیکن دل خوش بھی ہوتا ہے کہ اے عثمان غنی، تجھے شہادت جو ملی ہے وہ ایسے نہیں مل گئی۔ اللہ کے پیارے رسول نے آپ کے لیے بشارت فرمائی تھی کہ اے، جب پہاڑ ہلنے لگتا ہے، جنبش کھانے لگتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو پہاڑ پہ مارا، اے پہاڑ، تجھے علم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ وہ شہید کون تھے؟ وہ عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب کریم ہم سب کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیار، محبت، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، نبی کے جانثار ہیں، نبی کے عاشق ہیں، ان سب سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔